السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا دوست MMB یاسین حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بے حد خاص ہونے والی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے ملے گا۔ ناظرین، صلاۃ التسبیح ایک ایسی نماز ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نفل قرار دی ہے، لیکن اس کی بڑی فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت فضیلت بیان کی ہے۔ علماء کرام نے اس نماز کے تعلق سے لکھا ہے کہ ہو سکے تو یہ نماز روزانہ پڑھ لیا کرے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر جمعے کے دن اس نماز کو پڑھ لیا کرے، اور یہ بھی لکھا کہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے پڑھ لیا کرے، مہینے میں ایک بار صلاۃ التسبیح کی نماز ضرور پڑھ لیا کرے۔ اور یہ بھی لکھا، فرمایا کہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم سال میں ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح کی نماز ضرور پڑھ لیا کرے۔ علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے کہ سال میں ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھ پائے تو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح کی نماز ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس کی بے شمار فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہے۔ تو ناظرین، بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے ناظرین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ دین کی بات ایک دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاری عمل ہوتا ہے۔ تو ناظرین، صلاۃ التسبیح کی نماز، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ صلاۃ التسبیح کی نماز یہ کوئی فرض اور واجب نماز نہیں ہے، بلکہ یہ نفل نماز ہے۔ تو اسی لیے یہ بات یاد رہے کہ یہ نماز نفل ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو ثواب بہت ہے، اگر نہ پڑھیں تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ناظرین، اب اس نماز کو پڑھنے کے لیے کس طرح ہمیں پڑھنی ہے؟ اس نماز کے اندر ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کلمہ صوم یعنی تیسرا کلمہ، 4 رکعت کی یہ نماز ہے، 4 رکعت کی یہ نماز ہوتی ہے، اور اس 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ تیسرا کلمہ مکمل پڑھا جاتا ہے۔ یعنی ایک رکعت میں 75 مرتبہ، پھر دوسری رکعت میں 75 مرتبہ، پھر تیسری رکعت میں 75 مرتبہ، اور پھر چوتھی رکعت میں 75 مرتبہ۔ اس طرح کل میزان 300 ہوئی۔ اب یہ کس طرح 75 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کی تفصیل آپ کو سننے کے لیے مل رہی ہے۔ آپ ناظرین ویڈیو پر اپنی توجہ برقرار رکھیں اور انشاءاللہ اس کو اپنے ذہن نشین کر لیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کی نیت کریں۔ یہ نفل نماز ہے، تو آپ اس طرح نیت کریں کہ نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح، واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میں کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب ناظرین، اب یہاں ایک بات آتی ہے کہ کیا زبان سے نیت کرنا ضروری ہے؟ تو ناظرین، یہ بات میں واضح کر دوں کہ زبان سے کہہ لیں تو بہتر ہے، ورنہ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ دل سے ہم نے ارادہ کیا کہ میں نماز نفل پڑھ رہا ہوں، صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں، 4 رکعت کی نماز ہے یہ، اور میں اس کو ادا کر رہا ہوں، اور اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کہا اور یہ دل میں آپ کے ہے اور آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، تب بھی دل کے ارادے کا نام نیت ہے، لیکن علماء کرام نے لکھا ہے کہ زبان سے کہہ لیں تو بہتر ہے۔ اس لیے کہیں کہ نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح، واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میں کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اور سب سے پہلے ثنا پڑھے۔ ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ تیسرا کلمہ صوم آپ کو ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ آپ کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو اعوذ باللہ اور پھر بسم اللہ اور پھر سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد کوئی سورت آپ کو ملانی ہے۔ اس کے بعد آپ کو
10 مرتبہ پھر تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ کو رکوع کرنا ہے۔ تو آپ نے بات کو سمجھ لیا کہ 15 مرتبہ ثنا پڑھنے کے بعد اور 10 مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد 10 مرتبہ، یعنی رکوع میں جانے سے پہلے یہ کل ہوئے 25، اور آپ کو اب کرنا ہے رکوع، اور رکوع میں آپ پہنچ گئے اور سب سے پہلے آپ کو پڑھنی ہے رکوع کی تسبیح۔ رکوع میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اور دیگر نمازوں کے اندر بھی، اس نماز کے اندر بھی جب ہم رکوع کریں گے تو وہی تسبیح پڑھیں گے، یعنی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ رکوع کی تسبیح کے بعد آپ کو 10 مرتبہ پھر تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، یہ کل میزان ہوئی 35۔ پھر رکوع سے آپ کھڑے ہونے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد جب آپ کہیں گے، اور پھر جو ہے آپ سیدھے کھڑے ہوں گے تو پھر آپ کو 10 مرتبہ پھر تیسرا کلمہ آپ کو کہنا ہے، یہ میزان ہوئی 45۔ اور آپ کو پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جانا ہے۔ پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ کو تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تو یہ میزان ہوئی 55۔ اس کے بعد آپ ایک سجدے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائیں گے، اور دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے آپ پھر تیسرا کلمہ 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ یہ میزان ہوئی آپ کی 65۔ اور پھر آپ جب 10 مرتبہ پڑھ چکو تو پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں، اور پھر پہلے کی طرح پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، اور اس کے بعد پھر آپ 10 مرتبہ پھر تیسرا کلمہ آپ پڑھیں۔ یہ کل میزان ہوئی 75۔ اور یہ جب دونوں سجدوں سے آپ جو ہے فارغ ہو گئے تو پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر اس دوسری رکعت میں پھر اسی طریقے سے اب ثنا نہیں پڑھنی ہے آپ کو، چونکہ دوسری رکعت ہے آپ کی، پہلی رکعت میں ثنا پڑھنی تھی، اب دوسری رکعت میں آپ کو ابتدا میں پھر 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر سورت ملانی ہے، اور اس کے بعد پھر 10 مرتبہ جو ہے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور پھر رکوع کرنا ہے، اور رکوع سے پھر جو ہے رکوع میں پھر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، رکوع کی تسبیح پہلے پڑھنی ہے، پھر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، اور سیدھے کھڑے ہونے کے بعد پھر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے ہم نے پہلی رکعت میں آپ کو بتایا، اسی طریقے سے جیسے یہ 75 اس کی کل میزان کل تعداد 75 ہوئی، اسی طریقے سے دوسری رکعت میں، اسی طریقے سے تیسری رکعت میں، اسی طریقے سے چوتھی رکعت میں کل میزان یہ ہو جائے گی 300۔ اسی طریقے سے آپ کو جو ہے یہ 300 کا عدد پورا کرنا ہے ناظرین۔ تو یہ آپ کو طریقہ صلاۃ التسبیح کی نماز کا آپ نے امید ہے بات کو سن لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین تمام مومنین کو دین کی بات سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔